بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 21۔ آمن مہد کی موت۔ میں کمرے سے نکل کر زینے پر پہنچا، پنجوں کے بل زینہ طے کیا اور کچھ ہی دیر بعد صحن میں کھڑا ہوا تھا۔ پو پھٹنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اور پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا، اور آخری شرابی آخری جام پی کر کسی گندی نالی میں بے ہوش پڑا تھا۔ ناچنے والیاں بھی تھک کر سو گئی تھیں اور پورے شہر پر گہری خاموشی مسلط تھی، حتیٰ کہ کتے بھی نہیں بھونک رہے تھے۔ میں دبے پاؤں دروازے پر پہنچا اور فوراً محافظوں کے افسر نے مجھے ٹوکا۔ کون جا رہا ہے؟ اس نے کڑک کر پوچھا، اور میں نے برونوس کی آواز پہچان لی۔ ایک تاجر ہے جناب، جو ملکہ کی ایک خادمہ کے لیے سکندریہ سے تحفے لایا تھا، اور اب اس خوبصورت خادمہ کی مہمان نوازی اور غریب پروری کا نقش دل پر لیے اپنے جہاز کی طرف واپس جا رہا ہے۔ میں نے بآواز بلند کہا، ایک تاجر ہے جناب۔ ملکہ کی خادمائیں اپنے مہمانوں کو اب ساری رات روکنے لگی ہیں۔ خیر صاحب، ہمیں اس سے کیا؟ ہاں تو صاحب، لفظ شناخت معاف کریں جناب، لفظ شناخت کہے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اینتھنی، میں نے کہا، کیا مرعوب کن نام ہے، اور جناب صرف نام ہی نہیں، وہ آدمی بھی ایسا ہی روبدار ہے۔ میں دنیا گھوم چکا ہوں جناب، لیکن قسمیہ کھاتا ہوں کہ ایسا بہادر جرنیل میری نظر سے تو گزرا نہیں۔ ہاں، اینتھنی ہی لفظ شناخت ہے، اور واقعی وہ بڑا بہادر ہے، لیکن اسی وقت تک جب تک کہ وہ نشے میں یا عورت کے آغوش میں نہیں ہوتا۔ صاحب، کبھی میں اس اینتھنی کے خلاف لڑا تھا۔ اس عرصے میں جب کہ برونوس یوں انجان بنا مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، پہرے دار دروازے کے سامنے ننگی تلوار لیے بڑی مستعدی سے پہرا دے رہا تھا۔ اب وہ تلوار جھکا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا کہ میں گزر جاؤں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ جاؤ ہرماسیس، دیوتا تمہاری حفاظت کریں، برونوس نے میرے کان کے قریب منہ لا کر کہا۔ دیر نہ کرو، جاؤ، اور کبھی کبھی اپنے اس بوڑھے دوست برونوس کو یاد کر لینا، جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہیں جانے دے رہا ہے۔ الوداع میرے بچے، کاش تم میرے ساتھ شمالی ملکوں میں چلے چلتے۔ اور وہ مجھ سے دور ہٹ کر گیت گنگنانے لگا۔ الوداع برونوس، میرے وفادار دوست، الوداع، میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا، دیوتا تمہاری بھی حفاظت کریں۔ میں نے بھی سرگوشی میں کہا اور دروازے سے گزر کر باہر آ گیا۔ اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جب دوسرے دن قلوپترا کے حکم سے سپاہی مجھے قتل کرنے آئے تو مجھے نہ پا کر حیران ہوئے۔ پورے محل اور شہر میں ڈھنڈیاں پڑ گئی، اور اس وقت بھی میرے وفادار دوست نے میری عجیب و غریب خدمت سر انجام دی۔ جب اس سے میرے متعلق پوچھا گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ساری رات بڑی مستعدی سے پہرا دیتا رہا تھا، اور اس نے کسی کو محل سے باہر نہ جانے دیا تھا۔ البتہ ٹھیک آدھی رات کو، برونوس نے کہا، اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو یقیناً ہرماسیس ہی تھا، محل کی چھت پر آیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، اور دفتن اس کے دونوں بازو پر بن گئے، اور ہرماسیس آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور برونوس حیرت سے بت بنا کھڑا رہ گیا۔ چونکہ ہر آدمی میرے زبردست جادو کا قائل تھا، اس لیے برونوس کی اس من گھڑت کہانی کو صحیح تسلیم کر لیا گیا، اور لوگ ڈرنے لگے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ کہانی مصر میں بھی پہنچی، اور مصریوں نے بھی اسے تسلیم کرنا شروع کر لیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہرماسیس واقعی دیوتاؤں کا فرزدادہ اور پیارا تھا، اور چونکہ اب تک مصر کی آزادی کا وقت نہیں آیا تھا،
اس لیے دیوتاؤں نے ہرماسیس کو کسی خاص مقصد کے تحت آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیا تھا۔ چنانچہ اسی دن مصر میں یہ مثل مشہور ہو گئی تھی کہ جب ہرماسیس آئے گا تو مصر آزاد ہوگا۔ لیکن افسوس، اب نہ ہرماسیس آئے گا اور نہ ہی مصر آزاد ہوگا۔ البتہ کلوپترا کو، حالانکہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، برونوس کی کہانی پر یقین نہ تھا، چنانچہ اس نے ایک جہاز میرے تعاقب میں روانہ کر دیا، لیکن اس کا تذکرہ اپنے وقت پر آئے گا۔ میں بخیر و خوبی بندرگاہ پر پہنچ گیا، اور جیسا کہ شارمن نے کہا تھا، ایک جہاز لنگر اٹھانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں بے جھجک اس جہاز پر چڑھ گیا اور شارمن کا خط کپتان کو دے دیا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں، اور یوں مجھے اس جہاز میں جگہ مل گئی جس نے فوراً لنگر اٹھا دیا۔ ہم بخیر و خوبی دریائے قدموس کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن ابھی جہاز سمندر میں داخل ہوا تھا کہ ہوا تیز چلنے لگی، اور رات ہونے سے پہلے ہی طوفان نے ہمارے جہاز کو آ لیا۔ ملاح اس غیر متوقع طوفان سے گھبرا اٹھے، اور انہوں نے چاہا کہ جہاز کو سمندر سے نکال کر واپس دریائے قدموس میں لے جائیں، لیکن تیز و تند باد مخالف نے ان کی ساری کوششیں بیکار کر دیں۔ رات بھر ہوا تیزی سے چلتی رہی، اور صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اور بھی شدت اختیار کر گئی، اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ہوا ہمارے جہاز کے بادبان اڑا لے گئی، اور اب ہمارا جہاز تباہ کن اور کوہ پیکر رحم و کرم کے موجوں پر تھا۔ میں اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے بے پرواہی سے ایک طرف بیٹھا تھا، اور چونکہ کسی طرح کے خوف و ہراس کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اس لیے ملاح چلا اٹھے، یہ آدمی منحوس اور جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے انتہائی خوف اور پریشانی کے عالم میں مجھے سمندر میں پھینک دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کپتان نے انہیں ایسا کرنے سے نہ صرف منع کیا بلکہ انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہوا کا زور کم ہوا، اور دوپہر ہوتے ہوتے وہ پھر دگنی چلنے لگی، اور دوپہر ہونے کے 4 گھنٹوں بعد دور جزیرہ قبرص کا وہ سنگستانی کنارہ نظر آیا جسے راس دینار نیم کہتے ہیں، اور جہاں وہ مشہور پہاڑ ہے جسے اولمپس کہتے ہیں۔ ہمارا جہاز اسی سنگستانی کنارے کی طرف چلا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تیز ہوا جہاز کو اسی کنارے کی طرف لے چلی، اور جب ملاحوں نے کنارے پر زبردست چٹانوں اور ان پر سمندر کی کوہ پیکر موجوں کو پرشور آواز سے ٹکراتے دیکھا تو ان کے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے، اور یہ دیکھ کر کہ میں اب تک ویسا ہی بے تعلق بیٹھا ہوا ہوں اور ذرا بھی خائف نہیں ہوا، وہ پھر چلا اٹھے کہ دیوتا کی قسم، یہ آدمی منحوس جادوگر ہے، اور یہ بلا اسی کی لائی ہوئی ہے، اور وہ میری طرف دوڑے کہ مجھے سمندر کے دیوتا پر بھینٹ چڑھا دیں۔ کپتان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی نہ سنی، بلکہ کپتان کو ایک طرف دھکیل کر پاگلوں کی طرح میری طرف دوڑے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ سن لو، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اگر تم نے مجھے سمندر میں پھینک دیا تو تمہارا جہاز اور ساتھ ہی تم سب غرق ہو جاؤ گی۔ میں موت سے نہ ڈرتا تھا، زندگی اب مجھے عزیز تھی، کیونکہ اس میں میرے لیے رہ ہی کیا گیا تھا، لیکن دیوی عزیرس کے حضور جاتے ڈرتا تھا۔ تاہم اس وقت کی میری مایوسی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ آنتی کے عذاب کے خیال پر بھی غالب آ گئی، اور میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میری اس دھمکی کا کہ اگر انہوں نے ہمیں سمندر میں پھینک دیا تو وہ بھی غرق ہو جائیں گے، ملاحوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ خوف و ہراس نے ان کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر لی تھیں۔ ان سب نے مجھے اٹھایا اور جھلا کر متلاطم سمندر میں پھینک دیا۔ اس وقت میں نے دیوی اوسیرس سے یہی دعا مانگی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے، لیکن میری قسمت میں ابھی مرنا نہ لکھا تھا۔ چنانچہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں غوطہ کھا کر ابھرا تو مجھے قریب ہی لکڑی کا ایک تختہ تیرتا ہوا نظر آیا، جو غالباً اسی جہاز میں سے جس سے مجھے پھینکا گیا تھا گر گیا تھا۔ میں نے تیر کر وہ تختہ پکڑ لیا۔ بچپن میں اس طرح کے تختوں پر بیٹھ کر یا انہیں پکڑ کر دریائے نیل میں بہا کرتا تھا، اور مجھے اس کام کی بڑی مشق تھی۔ چنانچہ میں اس تختے کے سہارے تیرنے لگا۔ دفعتاً ایک بڑی موج نے مجھے اس تختے سمیت اٹھا لیا۔
اور جہاز کی طرف لے چلی۔ ملاح مجھے سمندر میں پھینکنے کے بعد میرے غرق ہونے کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ چنانچہ مجھے یوں صحیح سلامت گویا ایک موج پر بیٹھا دیکھ کر اور میرے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر، کیونکہ پانی نے میرے چہرے کا رنگ دھو دیا تھا اور اب جگہ جگہ سے میری سفید جلد نظر آنے لگی تھی، وہ لوگ خوف سے چلا اٹھے اور جہاں کھڑے تھے وہیں سجدے میں گر پڑے۔ موج مجھے جہاز سے آگے لے آئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، ایک دوسری خوفناک موج اٹھی، اس نے جہاز کو الٹ دیا اور وہ چکر کھا کر سمندر کی نامعلوم گہرائیوں میں اپنے مسافروں سمیت غرق ہو گیا۔ میں تختے کو مضبوطی سے پکڑے کنارے کی طرف بہتا رہا، ہر چند کہ میں موجوں کے رحم و کرم پر تھا، لیکن کسی طرح کا خوف محسوس نہ کر رہا تھا۔ البتہ میرے دل میں زندہ رہنے کی خواہش بڑی شدت سے بیدار ہو گئی تھی، اور یہ واقعی عجیب بات تھی۔ اور یوں میں کنارے کے قریب ہوتا گیا، کبھی تو موجیں مجھے اوپر اٹھا لیتیں اور کبھی نیچے پٹک دیتیں۔ جب موجیں مجھے اوپر اٹھاتیں تو دور پر کنارہ نظر آتا، آبی پرندے میرے سر پر منڈلا رہے ہوتے اور میں موجوں کے چٹانوں سے ٹکرانے کی آواز سنتا۔ موجیں چٹانوں سے ٹکرا کر گرج اٹھتیں اور بڑے بڑے پتھروں کو چٹانوں سے الگ کر کے اپنے دامن میں سمیٹ کر واپس لوٹ جاتیں۔ ایکایک ایک موج نے مجھے کوئی 50 کیوبت اوپر اٹھا لیا۔ چند ثانیوں بعد ہی میں گر پڑا اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک دوسری موج نے مجھے اچھال دیا اور تختہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اب میں بے سہارا تھا۔ موج نے مجھے پٹکا اور میں ڈوبنے لگا۔ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی جو مجھے شارمن نے دی تھی، جو میری کمر سے بندھی ہوئی تھی، اتنی وزنی تھی کہ مجھے وہ ابھرنے بھی نہ دیتی تھی۔ میں ڈوب رہا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں گزرے ہوئے واقعات کی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ میں بلبل کا نغمہ اور کلوپترا کی فتح مندانہ ہنسی کی آواز سن رہا تھا، اور پھر میرا دماغ سن ہونے لگا۔ میں نے ابھرنے کے لیے آخری دفعہ ہاتھ پاؤں چلائے اور یہی کوشش کرتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے ناقابل برداشت تکلیف کا احساس ہوا۔ میں نے کر رہ کر آنکھیں کھولیں۔ مجھ پر چند آدمی جھکے ہوئے تھے جن کے چہروں سے حیرت رحم اور ہمدردی حویدہ تھی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی گھر کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں یہاں کس طرح آ گیا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ سچ تو یہ ہے کہ دیوتا نیپچون تمہیں یہاں لے آئے ہیں، کسی نے پھٹی ہوئی آواز میں غیر فصیح یونانی زبان میں جواب دیا۔ ہم ماہی گیر ہیں اور ہم نے تم کو ساحل کی چٹانوں پر مردہ مچھلی کی طرح پڑے پایا تھا، چنانچہ ہم تمہیں اٹھا کر یہاں لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ایک غیر معین مدت تک یہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے تمہاری بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے بائیں ٹانگ ہلانے کی کوشش کی تو ہلا نہ سکا۔ وہ آدمی سچ کہتا تھا، میری ٹانگ کی ہڈی گھٹنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس داڑھی والے ماہی گیر نے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، میرا جہاز تمہاری بستی کے قریب ہی غرق ہو گیا تھا۔ زندگی تھی کہ موجوں نے مجھے اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا، لیکن میرے سب ساتھی ڈوب گئے۔ میرا نام اولمپس ہے۔ اس جزیرے میں جو پہاڑ تھا اور جسے میں نے جہاز پر دیکھا تھا اسے یونانی اولمپس ہی کہتے تھے، اور چونکہ مجھے اس وقت دوسرا کوئی نام یاد نہ آیا اس لیے میں نے اپنا بھی یہی نام بتا دیا، اور اسی دن سے میں اولمپس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ مجھے ماہی گیروں کی اس بستی میں پورے 6 مہینے تک رہنا پڑا۔ اس عرصے میں وہ لوگ میرے لیے کھانا کپڑا مہیا کرتے رہے، اور میں اس روپیے میں سے جو مجھے شارمن نے دیا تھا تھوڑی تھوڑی رقم دیتا رہا۔ طویل اور اکتا دینے والی مدت کے بعد میرے پیر کی ہڈی جڑ گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا، لیکن اب میں لنگڑا کر چلتا تھا۔ ہڈی ٹوٹ کر پھر جڑی اور اس طرح میری ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے ذرا چھوٹی رہ گئی۔ اچھا ہونے کے بعد بھی میں اسی بستی میں رہا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ میں ماہی گیروں کے ساتھ رہتا اور ان کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جاتا
اور یوں دن گزرتے رہے۔ وہ لوگ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ مجھے جادوگر سمجھ کر جسے سمندر نے اگل دیا تھا مجھ سے ڈرتے تھے۔ دراصل غموں اور مایوسیوں نے میرا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور اس پر کچھ ایسے کرخت جذبات منجمد ہو گئے تھے کہ جو بھی مجھے دیکھتا وہ سہم کر رہ جاتا۔ اور اس طرح 6 مہینے گزر گئے اور ایک رات جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو ایک شدید بے چینی نے مجھے آ لیا اور میں مصر اور مادر نیل کی یاد میں تڑپنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ بے چینی دیوتاؤں کی طرف سے تھی یا میرے دل ہی کی پیدا کردہ تھی۔ بے چینی شدت اختیار کر گئی اور باوجود کوشش کے میں سو نہ سکا۔ صحیح ہونے سے پہلے ہی وہ ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں اٹھا اور میں نے ماہی گیروں کا لباس پہنا۔ میں اپنے مہمان دوست کے سوالات کا جواب نہ دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ اپنی ہتھیلی سے مٹھی بھر سونے کے سکے نکال کر میز پر رکھ دیے اور اس پر رکھے ہوئے گملے میں سے پھول توڑ کر انہیں میز پر اس طرح جما دیا کہ ایک جملہ بن جائے: اولمپس مصری کی طرف سے جو واپس سمندر میں ہی جا رہا ہے، اپنے مہمان نواز دوست کی خدمت میں ایک حقیر تحفہ۔ اور میں یوں خاموشی سے ماہی گیروں کی اس بستی سے رخصت ہو گیا اور تیسرے دن ایک ساحلی شہر سلاس میں پہنچا۔ وہاں بھی ایک ماہی گیر کا مہمان رہا، یہاں تک کہ سکندریہ جانے والا ایک جہاز وہاں چند گھنٹوں لنگر انداز رہا۔ میں فوراً کپتان کے پاس پہنچا اور اس جہاز میں ملازم ہو گیا۔ موافق ہوا دیکھ کر کپتان نے بادبان کھول دیے اور ہم 5ویں دن روشنیوں کے شہر سکندریہ پر پہنچ گئے، جس سے اب مجھے قلبی نفرت تھی۔ میرا سکندریہ میں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا، چنانچہ ایک بار میں نے کپتان سے معاملہ طے کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے لے چلے، اور چونکہ میں غریب ہوں اور کرایہ نہیں دے سکتا، اس لیے جب تک اپنی منزل تک نہ پہنچ جاؤں کرائے کے عوض اس کے جہاز میں نوکری کرتا رہوں گا۔ کپتان راضی ہو گیا اور اس طرح کئی سال کے بعد میں نے مادر نیل کے دیدار کیے۔ لوگوں سے بات چیت کر کے مجھے معلوم ہوا کہ کلوپترا اپنے عاشق اینتھنی کو ساتھ لے کر سکندریہ واپس آ گئی ہے، اور پھر یہ کہ ان دونوں کی عیش پرستیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کلوپترا نے ایک جہاز کسی شامی تاجر کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا کہ جو طوفان میں پھنس کر غرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے جہاز کے ملاح حیرت سے اس واقعے کا ذکر کرتے تھے کہ ملکہ کا خاص نجومی کس طرح ایک رات آسمان کی طرف پرواز کر گیا تھا۔ ان ملاحوں نے ان سب واقعات خصوصاً ملکہ اور اینتھنی کے عشق کے گیت بنا لیے جنہیں وہ کام کرتے وقت گایا کرتے تھے، لیکن جب میں ان کا ساتھ نہ دیتا تو وہ میرے اس گھننے پن پر حیران ہوتے۔ میری اس خاموشی اور بے تعلقی کا اثر یہ ہوا کہ اس جہاز کے ملاح بھی مجھ سے ڈرنے اور مجھے منحوس سمجھنے لگے، اور اب میں وہ بد نصیب آدمی تھا جس سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا، اور یہ میرے خیال میں دیوتاؤں کے غضب کی پہلی علامت تھی۔ 6 دن جہاز ابیدس پہنچا۔ وہاں میں اتر پڑا اور ملاح خوش تھے کہ ایک بلا ٹل گئی۔ میں پژمردہ دلی سے ابیدس کے مانوس کھیتوں میں سے گزرا۔ بہت سے ایسے لوگ نظر آئے جنہیں میں جانتا تھا، لیکن کوئی مجھے پہچان نہ سکا کیونکہ میری شکل و صورت ہی نہیں چال بھی بدل گئی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں سیتی کے عظیم الشان ہیکل کے سامنے پہنچ گیا اور قریب کے ایک کھنڈر میں چھپ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنے آبائی وطن میں آ گیا، لیکن افسوس میں ایک اجنبی تھا۔ لیکن میں یہاں کیوں آیا تھا؟ اگر بابا زندہ ہیں تو وہ یقیناً میرے منہ پر تھوک دیں گے۔ نہیں، میں اپنے والد کے پاس جانے کی جرت نہیں کر سکتا، چنانچہ میں باب ہیکل کے باہر ایک کھنڈر میں چھپا منتظر رہا کہ شام کی عبادت کے بعد لوگ ہیکل سے باہر آئیں تو شاید ان میں سے کچھ جانی پہچانی صورتیں نظر آ جائیں، لیکن نہ کوئی ہیکل سے باہر آیا اور نہ ہی اندر گیا، حالانکہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اور اب میں نے دیکھا کہ دروازے کی دیوار کے پتھروں کے جوڑوں میں خودرو جھاڑیاں اگ گئی ہیں، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ آخر اس ویرانی کا مطلب کیا تھا؟ کیا ہیکل اجڑ گیا تھا؟ نہیں، دیوتاؤں کی پوجا جو صدیوں سے ہوتی آئی تھی اب کیسے رک سکتی تھی؟ تو پھر کیا میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا؟
ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو دوسرے مہنت اور کاہن کہاں گئے؟ اور وہ لوگ کیا ہوئے جو ہر شام چڑھاوے چڑھانے اور عبادت کرنے ہیکل میں آ جایا کرتے تھے؟ میں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اور جب لیبیا کی پہاڑوں کے پیچھے سورج غروب ہو گیا تو میں اپنی کمینگاہ سے نکل آیا اور باب ہیکل میں سے گزر کر ستونوں والے بڑے کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا اور نہ کوئی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ خاموشی، گہری خاموشی، اور صحرا کے بیچ میں کھڑے ہوئے کسی کھنڈر کی وحشت ناک ویرانی۔ میں دوسرے کمرے میں پہنچا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں کبھی میرے سر پر مصر زیریں اور مصر بالا کا دوہرا تاج رکھا گیا تھا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا، اور اب میں گزرگاہ میں آ گیا جس کی دیواروں پر قدیم فرائنہ کے نام کھدے ہوئے تھے۔ یہاں بھی وہی وحشت ناک خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں میں اپنے دل کی دھڑکن بخوبی سن سکتا تھا۔ اور اب اپنے والد آمن مہت کے حجرے کے سامنے کھڑا تھا جس کے دروازے پر وہی پرانا پردہ لٹک رہا تھا، لیکن اس پردے کے پیچھے کیا ہوگا؟ شاید خاموشی اور ویرانی۔ میں پردہ اٹھا کر دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہاں کے کمرے کے وسط میں میز کے سامنے میرے والد بیٹھے ہوئے تھے، اور یوں بے حس و حرکت بیٹھے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہ دیوتاؤں کے حضور پہنچ گئے ہیں، لیکن نہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا، اور میں بمشکل اپنی چیخ روک سکا۔ ان کی آنکھیں سفید ہو کر اپنی بینائی کھو چکی تھیں۔ ان کا جھریوں پڑا چہرہ حنوط شدہ لاش کی طرح سکڑ گیا تھا۔ میرے والد اور سیتی کی ہیکل کے کاہن اعظم آمن مہت اندھے ہو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا، اور میرے والد اپنی اندھی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میرے بدن میں لرزہ پڑ گیا۔ میں بولنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ نہیں، میرے دل نے کہا، میں چپکے سے کھسک جاؤں گا اور پھر مرتے دم تک کسی جگہ منہ چھپا کر بیٹھ رہوں گا۔ میں جانے کے لیے پلٹا، اور ابھی میں نے دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا بھی نہ تھا کہ میرے والد آمن مہت نے گمبھیر اور نیچی آواز میں کہا، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ غدار آدمی۔ میرا کشف بیکار نہ گیا، اور میں نے بہت دور سے تمہیں یہاں کھینچ بلایا۔ میں اندھا ہو چکا ہوں، زندگی میرے لیے زہر ہو چکی ہے، لیکن میں تمہارے پیروں کی چاپ اور تمہاری آواز سننے کے لیے زندہ رہا۔ یہاں آؤ ہرمسیس، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ بابا، میں نے حیرانی سے کہا، آپ اندھے ہو چکے ہیں تو آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ یہ تم پوچھ رہے ہو ہرمسیس، حالانکہ تم ہمارے قدیم علم سے واقف ہو۔ میں نے نہ صرف تمہیں پہچان لیا بلکہ دور دراز مقام سے یہاں بلوایا تھا تاکہ مرنے سے پہلے تمہیں لعنت بھیج سکوں، تھوک سکوں تمہارے منہ پر۔ میں نے تمہیں یہاں بلوایا تاکہ تمہیں دیوتاؤں کے غضب میں مبتلا ہونے کی خبر سنا سکوں اور تمہیں بد دعا دے سکوں۔ ایسا نہ کریں بابا، مجھ پر پہلے ہی کیا کم لعنت پڑ چکی ہے کہ آپ مجھ پر لعنت بھیجنا چاہتے ہیں؟ آہ بابا، میرے دکھ پہلے سے ہی کون سے کم ہیں جو اب آپ بھی میرا دل دکھا رہے ہیں۔ رحم بابا، رحم کیجئے مجھ پر۔ رحم تم پر کروں جسے اپنے ماموں سیپا پر رحم نہ آیا؟ تم پر رحم کروں جس نے سیپا کو ناپاک سپاہیوں کے ذریعے قتل کروا دیا؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے بابا، میں چلایا۔ مجھے جھٹلاتا ہے مردود جو سب کچھ جانتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے جو تیرے کرتوتوں سے واقف ہے۔ سن لے نالائق اور غدار چھوکرے کہ مرتے وقت تیرا ماموں سیپا تجھ پر لعنت بھیجتا گیا اور تجھے بد دعا دیتے ہی دیتے مرا۔ تجھ پر رحم کیوں کروں جس نے ایک فاحشہ عورت کی خاطر مصر کی امیدوں کا خون کر دیا؟ تجھے وہ بے وطن شریف لوگ دعائیں دے رہے ہوں گے، تجھ پر رحم کروں ہرمسیس جس کی وجہ سے اس مقدس ہیکل میں الو بولنے لگے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس ہیکل کے مہنت قتل کر دیے گئے؟ ہرمسیس، تو رحم کی درخواست کرتا ہے؟ ہاں، تو جس نے منقورہ کا خزانہ ایک عیش پرست عورت کے حوالے کر دیا۔ کس منہ سے تو رحم کی درخواست کرتا ہے ہرمسیس؟ تو نے ایک رنڈی کی خاطر مصر اور اس کے ہیکلوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ سن،
سن اے میری کمر کے ناپاک قطرے سے بنے ہوئے انسان، سن، تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، عمر بھر تکلیفیں برداشت کرے گا، اور جب مرے گا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مرے گا، اور آنتی میں آگ میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہیں جلتا رہے گا۔ دیکھ میری طرف، تو نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ دیکھ، جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں روتے روتے اندھا ہو گیا۔ ناپاک اور لعنتی چھوکرے، دیکھ کہ آنسوؤں کے ساتھ میری بینائی بھی بہہ گئی۔ ہاں، لوگوں نے مجھ سے حقیقت چھپانی چاہی، لیکن زیادہ دنوں تک وہ چھپا نہ سکے۔ تو کہاں ہے؟ آگے آ، میرے قریب آ، بدعہد، مرتد، غدار، کہاں ہے تو؟ میرے قریب آ تاکہ میں تیرے منہ پر تھوک سکوں۔ اور وہ انتہائی طیش کے عالم میں اٹھے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور میرے پاؤں زمین پر کیلوں کی طرح گڑ سے گئے تھے۔ دفتن میرے والد لڑکھڑائے، ان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اوندھے منہ گر پڑے۔ ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں نے دوڑ کر ان کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ میرے والد امن مہت، جن کا آخری وقت آ گیا تھا، وہ مر رہے تھے اور بڑبڑا رہے تھے۔ ہرماسیس، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ ان کے گلے میں خرخراہٹ ہونے لگی۔ ہرماسیس، کچھ دیر بعد انہوں نے رک رک کر کہا، تم میرے پاس ہی ہونا؟ ہاں ابا۔ ہرماسیس، کفارہ، کفارہ، اب بھی انتقام لیا جا سکتا ہے۔ وہ، تم بخشے جا سکتے ہو، تمہارا گناہ دھل سکتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا سونا چھپا رکھا ہے، آتوا بتائے گی، اسے لو، اور انتقام دیوتا ہوں۔ اور انہوں نے میری باہوں میں تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اور یوں میں اپنے والد امن مہت سے آخری دفعہ اور ان کے آخری وقت میں ملا تھا، اور یوں انہوں نے ہمیشہ کے لیے الوداع کہی، اور اس حال میں نے انہیں آخری دفعہ دیکھا۔